جی آواز آتی ہے؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. یہاں سے جیسے میں نے بتایا تھا کہ بڑی تفصیل سے خاص طور پہ تحویل قبلہ کا معاملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ذکر ہوئے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اس آیت کی تفسیر میں ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ نے اس کو کیوں ذکر کیا اور قبلہ تبدیل کرنے کی وجہ کیا بنی، اور قبلہ تبدیل کب کب کیا گیا، اس سے مقصد کیا تھا، وہ بھی اسی میں بتا دیا گیا ہے. اصل میں اس پہ یہود اور منافقین اور مشرکین نے اعتراض کیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو تقریباً 16 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھی. جب مدینہ میں مکہ میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے اس طرح کہ ایک ہی وقت بیک وقت قبلہ تین کی طرف رخ ہو جاتا، یعنی بیچ میں کعبہ ہوتا، یہاں بیت المقدس ہوتی، اور یہاں پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. لیکن جب مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں یہ چیز ممکن تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو بیت المقدس کی طرف قبلہ کر سکتے تھے یا پھر کعبہ کی طرف قبلہ کر سکتے تھے، کیونکہ مدینہ بیچ میں ہے. اب ادھر کریں گے تو کعبے کو پیٹ ہوگی، کعبے کو کریں گے تو اس بیت المقدس کو پیٹ ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس کی بنیادی جو آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیسے کیا ہے، قرآن میں تو ہمیں یہ آیت نہیں ملتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات ہیں کہ اللہ نے وحی خفی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہو، خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپروو کیا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن پھر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ سے محبت تھی اور اسی طرح دیگر مسلمانوں کو بھی کعبہ سے محبت تھی، تو ان کی اپنی خواہش یہ تھی کہ وہ
کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو اس لیے یہ پھر تحویل قبلہ کا معاملہ آیا. یعنی تحویل کہتے ہیں قبلے کو چینج کرنا, تحویل چینج کرنا, قبلہ قبلے کو چینج کرنا. تو یہ معاملہ آیا اور اس میں پھر مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو. سب سے زیادہ ظاہر ہے کون لوگ تھے ادھر؟ یہود, منافقین, مشرکین تھے. انہوں نے مخالفت کی کہ اگر تو بیت المقدس صحیح قبلہ تھا تو پھر یہ چینج کیوں ہوا؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر بیت المقدس قبلہ درست نہیں تھا تو پھر پہلے ادھر نماز رخ کر کے پڑھی کیوں پہلی دفعہ میں؟ اگر تو صحیح تھا بیت المقدس تو تبدیل کیوں ہوا؟ اور اگر صحیح نہیں تھا تو اتنے عرصہ اس کی رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے رہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پھر جواب دے گا. اور اسی سے پھر قرآن کی اس آیت کا یا ان آیتوں کا آغاز ہوتا ہے اور بڑا غیر معمولی سا اس کا آغاز ہے اور بڑا مختلف سا اس کا آغاز ہے. سیقول السفہاء, ان قریب کہیں گے سفہاء, بے وقوف لوگ, احمق لوگ, من الناس, لوگوں میں سے. کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے, جس قبلے پہ وہ تھے, کس چیز نے ان کو اس سے پھیر دیا؟ اصل میں انہوں کو اپوزیشن ایک تو اس وجہ سے بھی آئی کہ جی یہ قبلہ کیوں تھا, دوسری وجہ یہ تھی کہ نماز کا مسئلہ تھا کہ بھئی اگر صحیح نہیں تھا تو پہلے کیوں کرے, جیسے میں نے آپ کو بتایا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب کیونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا تو جب مسلمان مدینہ گئے تو انہوں نے بھی بیت المقدس کے پیچھے نماز کی رخ کر کے نماز پڑھی. تو وہ دشمنان اسلام یا یہودی اس وقت یہ سمجھنے لگے کہ گویا کہ مسلمان تو ہم جیسے ہی ہیں, یہ کوئی زیادہ مختلف باتوں کو فالو تو نہیں کر رہے. لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا, جب بیت المقدس سے شفٹ کر کے واپس کعبہ کی طرف لے کر گیا معاملہ, تو پھر ان کی اپوزیشن آئی کہ اب تو جناب یہ کوئی الگ ہی دین آ گیا ہے, یا اب تو اسلام کچھ مختلف معاملات کر رہا ہے, ہم سے مختلف ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب کوئی بڑی چیز بننے جا رہا ہے, یا یہ اب ہم سے ہٹ کے کام کر رہا ہے. اس لیے انہوں نے پھر اس میں اپنی مخالفتیں اور اپوزیشن دکھانا شروع کی. قل, کہہ دیجئے, للہ المشرق والمغرب, آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں. یعنی اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب, ایسٹ اور ویسٹ ہیں. یعنی شمال جنوب بھی, نارتھ ساؤتھ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. تمام جہات اللہ ہی کی ہیں, اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں. لیکن عام طور پہ ایسٹ اور ویسٹ کہا جاتا ہے, مشرق اور مغرب کہا جاتا ہے, اس لیے عام طرز کو استعمال کر کے یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اصل مقصد تو عبادت کرنا ہے. اللہ حاکم ہے, اللہ جب چاہے, جہاں چاہے, جس طرح چاہے حکم دے دے کہ بھائی تم اس طرح رخ کر کے نماز پڑھو. نماز تو اللہ ہی کے, اللہ کے لیے پڑھنی ہے. کس سمت ہو کے پڑھنی ہے وہ بھی اللہ بتائے گا. اگر نماز اچھی کرنی ہے تو اسی سمت پڑھنی ہے جس سمت اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے پڑھائی. سورہ بقرہ میں ہی آگے آئے گا, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق اور مغرب میں پھیر لیں, ولیکن البر من آمن باللہ, لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لایا. یعنی ایمان لانا نیکی ہے, ادھر رخ کر کے نماز پڑھے یا ادھر رخ کر کے نماز پڑھے, اللہ جو حکم دے. اصل مقصد اللہ کی حکم کی تعمیل ہے, اس کو فالو کرنا اصل مقصد ہے. ہمارا کام تو حکم ماننا ہے, ہمارا کام تو اس پہ چلنا ہے, اس کا کام ہے کہ کس طرف ہمیں حکم دے. اور اگر کوئی ایسی باتیں کرے گا تو وہ قرآن کی اس آیت سے بے وقوف ٹھہرے گا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. صراط مستقیم بنانے والا کون ہے؟
اللہ ہی ہے, اللہ ہی بتائے گا صراط مستقیم کون, صراط مستقیم کیا ہے, سیدھا رستہ کیا ہے, نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے, کس کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے, یہ اللہ ہی بتائے گا. تو اس میں اگر کوئی اونچ نیچ کر کے سوالات کرے گا تو وہ بے وقوف ہی سمجھا جائے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے, ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر شہداء گواہی دینے والے بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور ہو جائے رسول آپ پر گواہ, آپ رسول آپ پہ گواہ ہو جائیں اور آپ دوسروں پہ گواہ بن جائیں. صحیح, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعین پر, تابعین اتباع تابعین پر گواہ ہیں. یعنی امت وسط بنا کر بھیجا اس لیے گیا تاکہ ہم ایک دوسرے پر گواہ ہو جائیں. اب امت وسط سے کیا مراد ہے؟ امت وسط, وسط کہتے ہیں درمیانی چیز کو, درمیان. تو درمیانی چیز ہی بعض اوقات سب سے افضل ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے اچھے معاملات کون سے ہیں؟ اوسطھا, جو جس میں میانہ روی اختیار کی جاتی ہے, درمیانے معاملات ہیں. اسی طرح وسط کا ایک معنی ہے کہہ لیجئے عدل کا معنی کیا گیا ہے کہ آپ کو بنایا گیا ہے امتن عادلہ, ایک عادل امت بنا کے بھیجا گیا ہے. عادل کا کیا مطلب ہے کہ امت جو ہے یہ قابل اعتماد ہے, یا یہ جو لوگ ہیں قابل اعتماد ہیں, ثقہ ہیں, نیک ہیں, اور دوسرا معتدل ہیں, عقیدے کے اور عمل کے معاملات میں اعتدال کی راہ اپناتے ہیں. تو آپ کو یہ سب چیزوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بن جائیں اور رسول آپ پر گواہ بن جائے. آپ کا لوگوں پر گواہ بننے کا کیا مراد ہے؟ اس کے بھی تین معنی ہیں. کہ پہلی یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک پیغام حق پہنچا دیا. ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے, گواہی دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک, اور جیسا میں نے کہا کہ صحابہ نے تابعین تک, تابعین نے اتباع تابعین تک, اتباع تابعین نے بعد والوں پر, یعنی جو جس کے بعد آئے گا وہ گواہی دے گا کہ میں نے ان تک پیغام اپنا پہنچا دیا. دوسرا, ہم کو گواہ بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے, وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں بلائے گا اور دوسری امتوں کے سامنے کھڑا کرے گا, اور قرآن کا علم دے کر ہمیں گواہ بنا دیا, اور پھر ہم اس قرآن کے علم سے قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ اللہ نے ان تک دین پہنچا دیا تھا اور ان تک اسلام پہنچا دیا تھا, اور ہم گواہی دیں گے کہ ان تک رسول بھی آئے تھے. یعنی وہ انکاری ہوں گے, دوسری امتی جو پہلے کے انبیاء کے امتی تھے وہ انکار کریں گے اس بات کا کہ ان تک کوئی نبی آیا تھا یا دعوت آئی تھی یا نہیں آئی تھی. امت مسلمہ قرآن پڑھی بھی ہوگی تو وہ گواہی دے گی قیامت کے دن, کہ وہ خبر دے گی کہ آپ تک فلاں نبی آیا تھا, فلاں رسول آپ تک بھیجا گیا تھا, فلاں کتاب آپ پہ نازل کی گئی تھی, اور آپ اگر ایمان نہیں لائے تو وہ آپ کی اپنی چوائس تھی. نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو قیامت کے دن لایا جائے گا, اللہ ان سے پوچھے گا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا, تم نے پیغام پہنچا دیا؟ وہ عرض کریں گے ہاں اے میرے رب. پھر ان کی امت کو فرمائے گا, کیا امت سے سوال ہوگا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے نہیں, نوح نے تو ہمیں پیغام نہیں پہنچایا, ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ امت کو لے آئے گا, یعنی اس امت کو, ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری شہادت, نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہاری شہادت کون دے گا؟ تو پھر اس امت کو لایا جائے گا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پھر شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا. تو یہ معنی ہے شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. وما جعلنا القبلۃ,
یہ بنیادی وجہ اب بتا رہے ہیں کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں ہم نے بنایا قبلے کو التي كنت عليها جس پر آپ تھے، الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، تاکہ ہم دیکھ لیں، تاکہ ہم جان لیں، یعنی ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے ہم نے نہیں بنایا مگر اس لیے کہ ہم دیکھ لیں کہ کون من یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اور کون ینقلب علی عقبیہ، کون اپنے پیچھے پاؤں پہ پلٹ کے ایڑیوں کی طرف پھر کے چلا جاتا ہے۔ عقب کہتے ہیں ایڑیوں کو، ایڑیوں کو عقب کہا جاتا ہے، یہ پاؤں کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو عقب کہتے ہیں۔ کون اپنی ایڑیوں کے بل ایڑیوں کی طرف یا اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ چلیے چیک کیا جائے کہ جی کون ایسا کون اس تحویل قبلہ کو فالو کرتا ہے، یعنی ایک ظاہر ہے ایک بڑا کام تھا، آگے بھی یہی بات آ رہی ہے کہ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے قبلہ تبدیل ہو گیا، تو یہ چیک کیا جائے کہ کس کا ایمان اپنے اندر سینے تک، دل تک اور اس کے قلب تک اترا ہے، اور کون صرف اوپری اوپری ایمان لایا ہے۔ کیونکہ دیکھیے نا منافقین تھے مدینہ میں جا کے، تو انہوں نے فوراً مذاق بنانا شروع کر دیا، اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ جی کیوں پھیر دیا قبلہ۔ یہ منافقین میں آپ نے دیکھا کہ منافقین میں یہودی ہی ہوا کرتے تھے، تو وہ تو اگر قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے تو وہ تو اپنی بھی نماز پڑھے، بڑا خوش ہوا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو مسلمان ہو کے بھی اپنے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو واضح کرنے کے لیے اور نیک لوگوں کو جو کمزور ایمان تھے ان کو ان سے الگ کرنے کے لیے یہ حکم نازل کیا، تاکہ ہم دیکھیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ یہ بس رسول نے کہہ دیا قبلہ تبدیل تو بس تبدیل، کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهَ، اور بلا شبہ یہ بات یقیناً لَكَبِيرَةٌ بہت بڑی تھی، یعنی تحویل قبلہ کا معاملہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات تھی۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ کیوں بہت بڑی بات تھی؟ ایک تو یہ وجہ تھی نا کہ ایک کنفیوژن تھی کہ ہم اب صحیح قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یا پہلے صحیح رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، اچھا اب اگر صحیح ہے تو پہلے والا غلط تھا، اچھا وہ غلط تھا تو وہ جو ہم نے ساری نمازیں پڑھی وہ کیا ضائع ہو گئی، یا اب جو پڑھیں گے اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو پھر یہی معاملہ بہت بڑا تھا تسلیم کرنے میں، لیکن اللہ نے کہا جو کامل ایمان والے لوگ تھے، خاصتاً جو صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مکہ سے تشریف لے کے آئے تھے، ان کی تو خواہش تھی بھی اور ان کے لیے معاملہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، انہوں نے کرنا تھا۔ تو اللہ نے پھر یہ بات واضح بھی کر دی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ آپ کے ایمان کو ضائع کرنے والا، اللہ آپ کے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں سے مراد ایمان سے مراد نماز ہے، ہاں، کیونکہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ صَلَاتَكُمْ، اللہ آپ کی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، کہ اگر آپ نے اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تھی تو پھر اللہ اب اس کو ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کی نمازیں مقبول ہیں، قبول ہیں، ایکسپٹڈ ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو مقصد عبادت ہے، اور اس حکم کے مطابق جو اللہ نے دیا، اللہ نے پہلے ایک حکم دیا اس کو فالو کر کے نماز پڑھ لی، اب اس کو دیا اس کو فالو کر کے نماز پڑھ لی۔ حکم تبدیل بھی ہو جائے لیکن جب دینے والا اللہ ہے تو دونوں حکم اگر فالو کر لیے، پورے کر لیے تو دونوں ایکسپٹڈ ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ ایمان کی جو تعریف ہے، ایمان کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایمان عمل کا نام نہیں ہے، ایمان لا یزید ولا ینقص، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اور عمل ایمان میں داخل نہیں ہے بلکہ ایمان دل کا نام ہے۔ ان کو کہتے ہیں مرجئہ، آج بھی بہت لوگ موجود ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بس مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے آپ مومن ہیں اور
ہمارا کام ہمارے دل کی اصلاح ہے اور آپ ہمیں نہ بولیے کچھ، ہم مسلمان ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ جواب ہے کہ اللہ نے قرآن میں نماز کے لفظ کی جگہ ایمان کا لفظ کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا، صلاۃ عمل کرنا، یہ ایمان میں داخل ہے۔ امام بخاری کا اس پر قول بھی ہے، بالکل امام بخاری نے پورا ایک چیپٹر باندھا اپنی کتاب میں اس بات کے رد میں، یعنی جو کہتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، یا ایمان عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، یہ جو بات لوگ کہتے ہیں ان کے رد میں، ان کے ریفیوٹ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، امام بخاری نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے۔ وہ کہتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، ایمان انکریز بھی ہوتا ہے، ڈیکریز بھی ہوتا ہے، یعنی ایمان نیکیوں کے ساتھ بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کے ساتھ کم ہوتا ہے، اور اس کے متعدد دلائل ہیں جو اہل السنہ کے عقیدے سے موجود ہیں اور ثابت ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر شفقت اور نہایت رحم والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ اکبر، قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے یا دیکھ رہے تھے کہ کب، مقصد یہ کہ جی کب یہ قبلہ تبدیل ہو اور ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو یقیناً ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور حکم دیں گے کہ آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرنے کے ساتھ ساتھ پوری امت کو حکم ہے، دیگر صحابہ کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ جی آپ کہ اب کعبہ کی طرف، یعنی جو آپ کو پسند تھا اب اس کی طرف آپ نماز رخ کر کے نماز پڑھیے۔ ہاں جی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو اپنا چہرہ، وجہ عربی میں چہرے کو بولتے ہیں، ولی، نولیَنَّکَ اور تولا اور ولا، یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ ایک ہی مادے سے ہیں اور اس کا معنی ہے پھرنا۔ فولی، بس پھیریے، وجہک، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام، یعنی کس کی طرف؟ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف آپ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور آپ جہاں کہیں بھی ہو، آپ جہاں کہیں بھی ہو تو بس وہ اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دے، یعنی کہیں بھی انسان ہو دنیا میں، چاہے مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، پاکستان، انڈیا، امریکہ، افریقہ، کہیں بھی ہو، وہ اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیرے اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس بے شک وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی وہ جان لیں گے کہ بے شک یہ اپنے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ جو وہ عمل کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وَلَئِنْ، اور جن کو یقیناً کتاب دی گئی ہے، أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے، ہر نشانی بھی آپ ان کے پاس لے آئے، یہ تحویل قبلہ ہو گیا، یہ بھی ایک نشانی ہے، ایک ہر طرح کی نشانی بھی لے آئے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی، اے نبی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَّابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اے نبی آپ نے بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی ہے، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ نو کمپرومائز والا ہمیں درس دیا گیا ہے
کہ جو دشمنان اسلام ہے ان کے ساتھ نو کمپرومائز، الا یہ کہ کوئی دین کا کوئی بڑا مقصد ہو، کوئی بڑے مقصد کو اچیو کرنا، بڑے گول کو اچیو کرنا مقصد ہو، تب جا کے علماء یا دین کے جو بڑے اہل العلم ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ ان کے ساتھ ہم نے کمپرومائز کرنا ہے، لیکن وہ بھی دین کی تعلیمات میں کمپرومائز نہیں ہوگا، اور چیزوں میں ہو سکتا ہے، لیکن دین کی تعلیمات، عقائد، بنیادی مسائل، ان میں کمپرومائز نہیں ہوگا۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ان کا تو بعض کی اتباع نہیں کرتا، بعض کے قبلے کو فالو نہیں کرتا، ان میں بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، ان میں بھی اختلافات ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی یہ بات آئی تھی، اب پھر آ گئی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے، بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بات کس کو کی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مراد پوری امت ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ خطاب للنبی وَأُرِيدَ بِهِ الْغَيْرِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خطاب ہے لیکن مراد دوسرے لوگ ہیں، کہ اے نبی اگر آپ نے، یعنی اگر نبی نے اگر اس چیز کو کام کر لیا جس سے یہ کام ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اس جیسی ہستی نے بھی یہ کام کر لیا، تو پھر دیگر لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ہوگا اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی، ان کی بدعات کی، غلط عقیدوں کی، غلط تعلیمات کی پیروی کر لی، اس بات کے بعد من بعد ما جاءک من العلم، آپ کی طرف صحیح علم، صحیح قرآن سنت کی بات آ گئی ہے، پھر بھی آپ نے ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، ان کی مشابہت اختیار کی، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں بھی ان کفار کے جو تہوار ہیں ان کو فالو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کرسمس ہو، دیوالی ہو، ویلنٹائنس ڈے ہو، نیو ایئر ہو، یہ ساری چیزیں ان کفار کے تہوار ہیں، ان کو فالو کرنا ہمیں منع ہے، بڑی سختی سے منع ہے۔ ہمارے بروج انسٹیٹیوٹ میں یہ ایک ابھی پیمفلٹ ریڈی ہو گیا ہے، انشاءاللہ آج کل میں یہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو جائے گا کہ غیر مسلمین تہوار منانا کیسا ہے، قرآن سنت میں اس کے مخالف کیا دلائل آتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعرفونہ کی ضمیر کتاب کی طرف بھی ہے، نبی علیہ السلام کی طرف بھی ہے، کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اتنے واضح طریقے سے پہچانتے ہیں۔ یا پھر کتاب اللہ کی طرف، وہ کتاب کو، قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ ابناء کو، اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ حق ہے، لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک ان کی ایک جماعت جو ہے ان میں ضرور حق کو چھپائے گی یا چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ پھر آگے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ آگے پھر تحویل کبریٰ کا حکم بار بار آ رہا ہے، اور یہ کیوں آیا ہے بار بار، اس کی بھی علماء نے کئی وجوہات بتائی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھ سے بار بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میں تفسیر کو فالو، کس تفسیر کو فالو کرتا ہوں، کس تفسیر سے پڑھاتا ہوں، تو یہ دو تین تفاسیر ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں۔ ایک تو تفسیر القرآن الکریم شیخ عبدالسلام البٹوی صاحب کی، اس کو میں فالو کرتا ہوں۔ اسی طرح تفسیر احسن البیان ہے، اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اسی طرح ایک ہے تفسیر ترجمان القرآن، اس کو بھی بعض اوقات، اسی طرح تفسیر ابن کثیر ہے، اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ اسی طرح میں نے پورے قرآن کا کورس ایک دورہ شیخ عبداللہ امجد ستوی رحمہ اللہ سے جا کے یہ کورس کیا تھا، اور رمضان کا دورہ تھا۔ میں تو خیر شروع میں ابتدائی 10-12 دن کر کے آ گیا تھا، لیکن ان کی کچھ آڈیوز سے بھی فائدہ اٹھانے کا میرا ارادہ ہے آگے آنے والے اسباق میں، تو کچھ میں ان سے بھی میرے پاس لکھے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد کی کچھ آڈیوز ہیں،
ان کو بھی بعض اوقات میں سن لیتا ہوں اور ان سے بھی نکات آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت بڑا کام کیا ہے قرآن کی تعلیم میں اور تفسیر میں، اگرچہ کچھ ان سے تفسیر کرنے میں اور تفسیر کی دعوت کو آگے پہنچانے میں کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، اور ہم عام لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کرتے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی تفسیر کو سنیں جب تک کہ وہ کوئی ایک صحیح معتدل تفسیر نہ پڑھ لیں. اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کی اس تفسیر کو پڑھ سکتے ہیں. بعض کچھ عقیدے کے معاملات میں ڈاکٹر صاحب سے غلطیاں لگی ہیں، لیکن قرآن کا جو فہم انہوں نے دیا ہے اور قرآن جس طرح وہ قرآن میں بتاتے ہیں، گویا کہ وہ قرآن کی آواز ہے جو سامنے ہمارے بول رہی ہے، تو اللہ نے ان سے کام لیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی ان خطاؤں کو اس پہ ان کو اللہ ان کو معاف کرے، لیکن چونکہ وہ غلطیاں ہیں موجود، تو جب تک آپ لوگ صحیح سے پڑھ نہ لیں تو ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. ٹھیک جی. جی ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بھی سوال آ گیا. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی جو تفاسیر ہیں الحمدللہ میں نے اس کو بھی سنا ہے. اس سال تو نہیں سنا، پچھلے سال جب پڑھاتا تھا میں تب ان کو بھی سنتا تھا. تو بہرحال میں نے اتنا نہیں سنا، لیکن بات ان کی جو تفسیر ہے وہ الحمدللہ اس میں عقیدے کی غلطیاں نہیں محسوس ہوتی بالکل بھی، اور وہ تفسیر بالکل صحیح ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں. اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر میں ایک اور بڑا خاصہ یہ ہے کہ آپ جب ان کی آڈیوز کو سنیں گے تو کچھ ان کے دورہ جات ہیں، شارٹ اینڈ کنسائز، شارٹ ڈیوریشن تفاسیر ہیں، وہ بھی ہیں، پھر ڈیٹیل بھی ہیں. جو استاذہ نے، ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے ڈپلوما کے یا جو قرآن کا جو کورس ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تفہیم القرآن نہیں، تعلیم القرآن کورس جو ہے، اس میں انہوں نے صبح کے ٹائم بڑی تفصیل سے پڑھائے ہیں، تو وہ بھی موجود ہیں. پھر دورہ قرآن بھی موجود ہیں، تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کو آپ بلا جھجک پڑھیے اور سنیے بھی. ٹھیک. باقی یہ جو دو تین میں نے نام لیے ہیں، ان تفاسیر کو آپ فالو کیجئے. اردو میں ہے یہ. ایک سر فہرست میں نے آپ کو بتائی ڈاکٹر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، اس سال جن کا انتقال ہوا، ان کی تفسیر کو فالو کیجئے. اسی طرح شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب، ان کی تفسیر کو فالو کیجئے. تفسیر السعدی یہ دارالسلام میں آپ کو ملے گی، اس کو فالو کیجئے. تفسیر ابن کثیر اس کو فالو کیجئے. اسی کے ساتھ ساتھ تفسیر ترجمان القرآن اس کو فالو کیجئے. اس کے بعد ایک اور شیخ عبدالرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر ہے. اب شیخ عبدالرحمن کیلانی ان کی تفسیر ہے، اس کو فالو کیجئے. اور جی تحسیر القرآن عبدالرحمن کیلانی صاحب، جائیے جزاک اللہ، اس کو فالو کیجئے. اور اس طرح کافی تفاسیر ہیں اردو میں جو اویلیبل ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجئے اور ان کو فالو کیجئے. ٹھیک. تو یہ پڑھنے کے بعد آپ مطلب ساتھ ساتھ بھی آپ ڈاکٹر اسرار کی تفسیر کو سن سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے. تزکیہ تربیہ وہاں سے لیا جا سکتا ہے، لیکن بعض عقیدے کے مسائل، بعض منہجی مسائل، دینی مذاہب اور فرق، ان کی کیا تعریف ہے اور ان کا دین میں کیا مقام ہے، یا ان میں یہ تفریق کس طرح ہوئی، ان چیزوں میں ظاہر ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا موقف تھا جو دیگر علماء سے تھوڑا مختلف ہے. مودودی صاحب کی تفسیر بھی کبھی سوال آ رہا ہے، جو مودودی صاحب کی تفسیر ہے اس میں بھی کئی غلطیاں ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں عقیدے کی. مودودی صاحب کے نے معجزوں کے بارے میں اور انکار حدیث کے فہم میں بہت سی غلطیاں کی ہیں. تو عبدالرحمن کیلانی صاحب کی جو تفسیر ہے وہ مودودی صاحب کی تفسیر میں جو ایشوز تھے ان کو ہٹا کے عبدالرحمن کیلانی صاحب نے اس تفسیر کو لکھا ہے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے، میں کیا رائے دوں، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، میں نے خود بھی ان سے ایک آدھ کلاس میں پڑھا ہے. اور شیخ صاحب کی تفسیر مطلب
آپ بلا جھجک اس کو پڑھیے، آگے پڑھائیے. جتنے میں نے نام بتائے کہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو آپ بلا جھجک پڑھیے اور آگے پڑھائیے. ٹھیک. اب سارے سوالات مجھ سے نہ پوچھیں، ایک ایک کر کے نام بھی آنا شروع ہو گئے، فلاں بندہ کیسا ہے، فلاں بندہ کیسا ہے. ہمارا کام پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. ٹھیک. جو جو بات بولے ہمیں اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اور آج آپ کی اتفاق سے آخری کلاس بھی تھی سردیوں کی چھٹیوں سے پہلے، رکوع بھی آپ کا ختم ہو گیا. انشاءاللہ اب ہماری ملاقات سردیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی. چھٹیوں میں اپنا خیال رکھیے. اور ہم اس میں ایک بنیادی سا کورس شروع کر رہے ہیں آن لائن فقہ القلوب کے نام سے، تو میک شور کیجئے، 1-2 دن میں لانچ ہو جائے گا سوشل میڈیا پہ، تو میک شور کیجئے کہ اس کو اٹینڈ کیجئے. اور خود بھی ان چھٹیوں میں اپنے لیے اپنے فائدے کا باعث بنائیے اور اپنی فراغت سے اپنے لیے کچھ بینیفٹ کیجئے. جی کوئی سوال ہے پیچھے؟ چلیں جی، انشاءاللہ اب آپ سے چھٹیوں کے بعد ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.